السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ سینیٹائزر میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب سننے سے پہلے کچھ باتیں سننا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، الکوہل یہ ایک قسم کی شراب ہوتی ہے۔ اب شراب جو حرام ہے، جس پر سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے امام جس کے حرمت کے قائل ہیں، یہ وہ شراب ہے جو کھجور سے بنتی ہے اور انگور سے بنتی ہے۔ ان دو چیزوں سے جو شراب بنتی ہے وہ سب کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور ناپاک ہے، اور ان کے علاوہ جن چیزوں سے شرابیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر جو سے بنتی ہے، شکر سے بنتی ہے، شہد سے بنتی ہے، مکئی سے بنتی ہے، گیہوں سے بنتی ہے، تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ یعنی علماء کرام کا الگ الگ موقف ہے۔ کچھ لوگ اس کو حلال کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے ناپاک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ بدری صحابہ، یعنی وہ صحابہ جو نہایت علم میں پختہ، تقوی میں پختہ ہیں، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، ان صحابہ کا موقف یہ ہے کہ ایسے شراب جو کھجور اور انگور کے علاوہ ہوں، ان کا استعمال اس حد تک کر سکتے ہیں جب تک کہ نشہ نہ آئے۔ حتیٰ کہ ان کا موقف یہ بھی ہے کہ انگور کا جو شراب ہے، اگر اس کو جلایا جائے، پکایا جائے، اور 2/3 یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ جلا دیا جائے، تو یہ انگور کا شراب بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور کھجور اور کشمش کا جو شراب ہے، اگر اسے کچھ حد تک پکا لیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو انگور اور کھجور کے شراب کے علاوہ اور جتنی بھی قسم کی شراب ہیں، بدری صحابہ کا موقف یہ ہے کہ نشے کی حد سے پہلے تک، یعنی اس کا استعمال اتنا کر سکتے ہیں کہ نشہ نہ آئے، اتنی حد تک کا اس کا استعمال حلال ہے اور وہ پاک ہے۔ اسی موقف کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہے۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ پاک ہیں اور ان کا استعمال اس حد تک کہ نشہ نہ آئے جائز ہے۔ لیکن حضرت امام محمد کے زمانے میں فتنہ یہ کچھ بڑھ گیا، لوگ اس طرح کے شراب کو بھی خوب استعمال کرنے لگے اور نشے کی حد کو پار کر کے اسے اتنا پینے لگے کہ نشے میں ڈوبنے لگے۔ تو اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہر قسم کی شراب، چاہے وہ انگور سے بنائی جائے، کھجور سے بنائی جائے یا دیگر چیزوں سے بنائی جائے، ہر قسم کی شراب حرام ہے اور نجس ہے۔ اسی کو اختیار کر لیا گیا، اور سب نے یہی فتویٰ دیا کہ شراب کسی بھی قسم کا ہو، یہ حرام ہے، نجس ہے۔ اس لیے کہ اگر اس قسم کے شراب کے پینے کی اجازت دے دی جائے گی تو لوگ فتنے میں مبتلا ہونے لگیں گے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس وقت اس طرح کے شرابوں کا استعمال صرف اور صرف پینے کے لیے ہوتا تھا، صرف اور صرف نشہ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن آج سائنس ترقی کر چکی ہے، اور اس قسم کے شراب کا استعمال صرف اب نشے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دوائیوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے، بلیچنگ پاؤڈر، شیمپو، صابن میں ان کا استعمال ہوتا ہے، کریم میں اس کا استعمال ہوتا ہے، کلر وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ غرض کہ اس کا استعمال اتنی کثرت سے چیزوں میں ہونے لگا ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ یعنی الکوہل ملے ہوئے چیزوں کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، اور عوام اور خواص سبھی لوگ اس کے استعمال میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ عموم بلوہ کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اب وہ صورت آ گئی ہے کہ اگر اس کے استعمال سے روکا جائے گا تو فتنے کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، اور لوگ کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہونے لگیں گے۔ اس لیے اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اصل مذہب کی طرف رجوع کریں، یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو اصل موقف ہے کہ شراب اور انگور کے علاوہ جو دوسری چیزوں سے بنائی گئی الکوہل اور شراب ہیں، ان کے پاکی کا حکم دے دیا جائے تاکہ امت حرج میں مبتلا نہ ہو۔ اتنی بات سن لینے کے بعد
اب اصل مسئلہ پر ہم آتے ہیں، یعنی سینیٹائزر اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں جو الکوہل ملائے جاتے ہیں ان میں کھجور یا انگور کی شراب نہیں ہوتی۔ اگر کھجور یا انگور کی بنائی ہوئی شراب ان چیزوں میں استعمال ہونے لگے تو اس کی قیمت، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا۔ اس لیے کمپنی والے جو ہیں وہ کھجور اور انگور کی شراب، کھجور اور انگور سے بنائی گئی الکوہل ان چیزوں میں استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا سینیٹائزر اور دیگر چیزیں جو ہیں جس میں شراب ملائی جاتی ہے، جس میں الکوہل ملایا جاتا ہے، یہ وہی الکوہل ہوتا ہے جو انگور اور کھجور کے علاوہ سے بنائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں بدری صحابہ اور خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا موقف یہ ہے کہ یہ پاک ہیں اور ان کا استعمال اس حد تک کرنا کہ نشہ نہ آئے جائز ہے۔ لہٰذا اب یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ سینیٹائزر کے استعمال کرنے کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔